بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر منیبہ اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں ہوں انیسہ خالد۔ ناظرین محترم، دلوں کو منور کرنے والا، روحوں کو تازگی دینے والا اور دعاؤں کی قبولیت تک پہنچانے والا مہینہ ایک بار پھر ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب سحر کی خاموشیاں بھی ذکر کرتی ہیں، جب افطار کی ساتیں بھی دعا بن جاتی ہیں اور جب ایک آنسو بھی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، ایک ایسا سفر جہاں ہم صرف پروگرام نہیں کریں گے بلکہ اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی مال میں نہیں، اعمال میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی دولت رب کی رضا میں ہے۔ آج کی نشریات میں ہوگا قرآن پاک کی روشنی میں فکر انگیز گفتگو، خصوصی دعائیں جو دلوں کو رلا دیں، ننھے روزہ داروں کی مسکراہٹیں، بازاروں کی صورتحال اور اصلاحی پیغام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی خوبصورت نعت۔ آئیے آج ایک بار پھر عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان ہم صرف وقت نہیں گزاریں گے بلکہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے۔ تو آئیے ایمان، محبت اور روشنی کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیسہ ستی، اور میں ہوں منیبہ اختر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے بھر دے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح بڑھیں گے آج کی اچھی بات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ آج کی خاص بات میں ہوں آپ کا میزبان عدنان سجاد، اور اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی خاص بات کو شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ کیا ہم واقعی ہی شکر گزار ہیں؟ شکر کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اب اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کس کس حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، آج کی خاص بات ایک ایسے لفظ کے گرد گھومتی ہے جو ہم روز بولتے ہیں لیکن شاید کم ہی محسوس کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے شکر۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا واقعی ہمارے دل میں شکر ہوتا ہے؟ ہمیں صحت ملی، کیا ہم نے کبھی سجدے میں بیٹھ کر اس پر دل سے شکر ادا کیا؟ ہمیں گھر ملا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کتنے لوگ آج بھی چھت کو ترس رہے ہیں اور ہم افطار کی میز پر بیٹھتے ہیں، کھجور، پانی، سموسے، پکوڑے، لیکن کیا کبھی خیال آیا کہ کوئی روزہ دار صرف پانی سے افطار کر رہا ہوگا؟ ناظرین، مسئلہ نعمتوں کی کمی کا نہیں، مسئلہ احساس کی کمی کا ہے۔ ہماری نظر ہمیشہ اس پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو پاس ہے وہ ہمیں عام لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، ناشکری کو دل کو بے سکون کر دیتی، اور شکر دل کو امیر بنا دیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر رویے سے ہوتا ہے۔ شکر اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو کسی کی عزت نہ اچھالیں، اگر آپ کو رزق دیا ہے تو کسی بھوکے کو نظر انداز نہ کریں، اگر آپ کو سکون دیا ہے تو کسی کے لیے پریشانی نہ بنے۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ شکر گزار بندہ ہی اصل میں کامیاب بندہ ہوتا ہے۔ تو آج کی خاص بات یہی ہے، آج سجدے میں جا کر صرف مانگیں نہیں، شکر بھی ادا کریں، کیونکہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جو شکر محسوس کرتا ہے اس کے دل میں سکون اترتا ہے۔ تو آئیے آج سے شکایتیں کم اور شکر زیادہ کریں۔ اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے خاص بات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے دلوں کو روشن رکھیے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے رہیے۔ شکریہ۔ رمضان کی اس بابرکت محفل میں اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے جب الفاظ خوشبو بن جاتے ہیں، جب آواز عقیدت میں ڈھل جاتی ہے، اور جب دل درود کی لہ میں دھڑکنے لگتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو نم کر لیجئے اور زبانوں کو درود پاک سے معطر کر لیجئے، کیونکہ اب پیش خدمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھولوں کا نذرانہ، پیش خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر شان رب الاولیاء صورت حق نما ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر قاب قوس میں ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں قاب قوس میں ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں آپ کی ذات ممدوح ذات خدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر صدقہ حسن زارا ہو مولا علی صدقہ ہو سے جلی صدقہ ہند الولی صدقہ حسن زارا ہو مولا علی صدقہ ہو سے جلی صدقہ ہند الولی صدقہ میرے علی حاجتیں ہو روا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہے غلام آپ کا یہ معین حزین ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں ہے غلام آپ کا یہ معین حزین ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ دل ابھی تک اس عقیدت کی خوشبو میں مہک رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں اور لبوں پر درود جاری ہے۔ یہ نعت نہیں تھی، یہ محبت کا اظہار تھا، یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار تھا۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صبر، توبہ اور توکل کی ایک عظیم مثال تھے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس ہستی کی بات کریں گے جو سمندر کی گہرائی میں بھی تنہا نہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا رب تھا۔ یہ قصہ ہے ان کا جو طوفانی لہروں سے ٹکرا گئے، ایک مچھلی کی پیٹ میں نیکیوں کا ثواب کمایا۔ یہ قصہ ہے، یاد رکھیے، وہ بندہ جو سچے دل سے اللہ کو پکار رہا تھا تو سمندر کی تہ میں بھی سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے امید کا چراغ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئیے جانتے ہیں کیسے ایک لمحے کی بے صبری آزمائش بنی اور کیسے ایک سچی توبہ نجات کا ذریعہ بنی۔ پیش خدمت ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر. آج قصہ انبیاء میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا سچ ہونا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ایک ماں میں سے تھے. البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے خود حضرت یعقوب کے ساتھ رہتے تھے. جہاں یہ لوگ رہتے تھے اس جگہ کا نام کنعان تھا، جس کا موجودہ نام فلسطین ہے. اس کہانی کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اب نبوت کا منصب ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملنے والا ہے، اسی لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زیادہ خیال رکھتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و چاہت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے دیگر بیٹے اس روش کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے وہ بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چراغ گاہ لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. مگر یہاں اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. مصر کے تجارتی قافلے والوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں مصر میں غلام و کنیز کے خرید و فروخت کے بازار میں فروخت کر دیا. وہاں سے ایک شخص جو حکومت کے اعلی حکام سے تعلق رکھتا تھا، اس نے خرید کر ایک خاتون جس کا نام زلیخا تھا، جو کہ ایک اعلی عہدیدار پر فائز شخص کی بیوی تھی، اس خاتون کو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہونے لگے تو وہی خاتون جس کا نام زلیخا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہونے لگے تو وہی خاتون جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ پر اصرار کیا. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جس پر یوسف علیہ السلام کو قید کروایا. گردش زمانہ دیکھیں، مصر میں موجود حاکم نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا. بالآخر اس خواب کی تعبیر کا بہانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رہائی نصیب ہوئی اور بعد میں تغیر زمانہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام خود مصر کے حاکم بنے. اس وقت مصر اور اس کے قریب جوار میں باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مگر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے قحط سے مقابلے کے لیے پہلے ہی تیاری مکمل تھی. کنعان کے شہر میں بھی قحط تھا. پس حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر برادران جب گندم لینے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور کوئی عذر بنا کر اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک رکھا اور اس طرح بعد میں اپنے والد سمیت پورے خاندان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی. چنانچہ جب سارا خاندان پہنچا تو بھائیوں نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معذرت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت تمام بیٹے اکٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیم بجا لائے. بس یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا. اس خواب میں کئی کردار موجود ہیں جن میں سے ہر کردار قابل توجہ اور قابل غور ہے. ناظرین، اگر آج کے قصے سے ہم نے صبر سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے ہم نے کامیابی پا لی. اگر ہم نے اللہ پر توکل سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ راستہ مل گیا. ناظرین اکرام، رمضان کی برکت بری اس محفل میں اب وہ خوبصورت لمحہ پہنچا ہے جس کا انتظار صرف گھر والوں کو نہیں بلکہ خود ننھے روزہ داروں کو بھی بے حد ہوتا ہے. یہ وہ لمحہ خوشی کا ہے، یہ وہ لمحہ ہے تربیت کا، یہ لمحہ ہے ایمان کی پہلی سیڑھی چڑھنے کا.
आज हमारा नन्हा मेहमान अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा मुकम्मल करने जा रहा है। कितनी प्यारी बात है ना, जब छोटे छोटे हाथ दुआ के लिए उठते हैं, जब नन्ही आंखें अफ्तार का इंतज़ार करती हैं और जब घर वाले फ़ख्र से कहते हैं माशाअल्लाह हमारा बच्चा आज रोज़ादार है। इस्लामाबाद से अलीशा बतूल की रोज़ा कुशाई देखते हैं। मेरा नाम है अलीशा बतूल, मैं हूँ बच्चों की रोज़ा कुशाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रबेल। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका रोज़ा कैसा गुजरा? मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। तो हमारे साथ ऐमन, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐमन। वालेकुम अस्सलाम। आपका रोज़ा कैसा गुजरा? अच्छा। आपका रोज़ा कैसा गुजरा? मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। आपने सहरी में क्या खाया? मैंने सहरी में दही पराठा और पानी पिया था और रोज़े में बहुत पानी की प्यास लग रही थी। तो आप बताएं, आपने सहरी में क्या खाया? मैंने भी पराठा और दही खाई थी। मैंने भी पराठा और दही खाई थी। आपके पास इफ्तारी में क्या क्या है? हमारे पास बहुत तरह की डिशें हैं। स्ट्रॉबेरी, खजूर, पकोड़े, रोल, समोसा, गन्ने का रस, स्ट्रॉबेरी, बहुत कुछ है। आप चेक करके देखें आपको कैसे लगेगा। नहीं, मेरा रोज़ा है और रोज़ा जब खुलेगा तब ना। आपको खाने में क्या पसंद है? हमें तो सब कुछ पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे भी सब कुछ। आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। आप रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि वो इंसानों पे फर्ज है और बहुत ज़्यादा स्वाब भी मिलता है। क्योंकि वो इंसानों पे फर्ज है और बहुत ज़्यादा स्वाब है। बहुत अच्छा है, इसलिए रोज़ा कम लग रहा है। सही कहा आपने, सही कहा आपने। कल भी आप रोज़ा रखेंगे? हाँ, मैं कल भी रोज़ा रखूंगी और सारे रोज़े मुकम्मल करूंगी। आप कल रखेंगे रोज़ा? हाँ, मैं ज़रूर रखूंगी। आप रखेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है। अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है तो मुझे इजाज़त दे जाने की। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक में जहां इबादत का एहतमाम बढ़ जाता है, वहीं बाज़ारों में रौनकें भी उरूज पर पहुंच जाती हैं। अफ्तार से चंद घंटे कबल बाज़ारों में रश, फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की मांग में इजाफा और कीमतों का उतार चढ़ाव, ये सब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मुक़द्दस महीने में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं या एक दूसरे के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं? रमज़ान हमें सिखाता है नरमी, दयानतदारी और इंसाफ। ताजिर हजरात के लिए ये महीना सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अजर अजीम कमाने का भी मौका होता है। आइए चलते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं और देखते हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया क्या इक़दामात कर रही है और आवाम किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का जो बबरकत महीना है ये जारी है, लेकिन ताहाल जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू नज़र आ रहा है। मैं इस टाइम मेन बाज़ार हरीपुर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सब्ज़ी, दालें, फ्रूट, गोश्त, कोई भी चीज़ है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। हर दुकान का हर उसका अपना नरखनामा है और अपने ही रेट है। अगर मैं बात करूं गोश्त की, तो जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक गोश्त की कीमत है वो 950 रुपये है, जबकि मार्केट में जो गोश्त है वो 1300 से 1400 रुपये तक यहाँ पे उसकी ख़रीदारी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं छोटे गोश्त की बात करूँ तो नरखनामे के मुताबिक उसका 1800 रुपये का रेट है, जबकि मार्केट में वो 2600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह सब्ज़ी, दालें, आटा या रोज़मर्रा घर के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दूध और दही, उनके भी जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो रेट हैं वो हमें कहीं पर भी मैसर नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद जानते हैं इनसे। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। एक आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर हो चुकी है।
اگر انتظامیہ کی بات کی ہے تو انتظامیہ جو ہے اپنے دفاتر میں صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ڈی سی صاحب کو یا جتنے بھی ہماری ضلع انتظامیہ ایسی صاحبان ہیں ان کو نکلنا چاہیے, مارکیٹوں میں جا کے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں چیک کرنی چاہیے. یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے خود ساختہ مہنگائی ہے. ضلع انتظامیہ نرخنامہ جاری کرتی ہے 950 روپے گوشت کا, اور مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے 1200-1300 روپے میں گوشت فروخت ہو رہا ہے. تو عام آدمی نرخنامے کے مطابق اس کو کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے کوئی اقدامات کرے اور عوام کو ریلیف دے. یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے خود ساختہ اور گراں فروش جو ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ شہری خود ساختہ مہنگائی سے سخت پریشان ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلے اور آ کے چیک اینڈ بیلنس رکھے اور عوام کو ریلیف مہیا کرے. جی ناظرین کرام, آج ہم نے دیکھا جہاں خرید و فروخت بڑھ گئی ہے وہیں عوام کے لیے چیلنجز بھی بڑھ گئے ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے کہ خریدار انصاف کے ساتھ خریداری کریں, تاجر ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں اور انتظامیہ مناسب اقدامات کرے تاکہ ہر شہری تک اشیاء پہنچ سکے. خصوصی سیگمنٹ میں خصوصی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان سجاد, حاضر ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ. آج کا سوال, کیا ہم والدین کے قریب ہوئے؟ ناظرین, رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں, یہ دلوں کو نرم کرنے, رشتوں کو جوڑنے اور اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے. آج کے پروگرام میں میرا آپ سے ایک سادہ مگر بہت گہرا سوال ہے, کیا ہم اس رمضان میں اپنے والدین کے قریب ہوئے؟ ہم سب دعاؤں کی بات کرتے ہیں, مغفرت کی بات کرتے ہیں, جنت کی خواہش کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور والد کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا ہے. ہم سارا دن سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں, دوستوں سے گھنٹوں بات کر لیتے ہیں, لیکن کیا آج ہم نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ دل سے بات کی؟ کیا ہم نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو آپ تھک تو نہیں گئے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے دل نرم ہوں, لہجے میٹھے ہوں, لیکن اگر ہمارے لہجے میں آج بھی والدین کے لیے سختی ہے تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ عبادت صرف جائے نماز تک محدود نہیں, کبھی ماں کے سر میں تیل لگانا بھی عبادت ہے, ماں کے پاؤں دبانا بھی عبادت ہے, ماں کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیکھنا, اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کبھی والد کے جوتے سیدھے کرنا بھی عبادت ہے, کبھی ان کی بات خاموشی سے سن لینا بھی عبادت ہے. آج کا سوال صرف آپ سے نہیں مجھ سے بھی ہے, کیا ہم واقعی اس رمضان میں اپنے والدین کے قریب ہوئے یا ہم ابھی بھی اپنی مصروفیات میں اتنے گم ہیں کہ ان کی خاموش دعاؤں کی قدر نہیں کر پا رہے؟ آئیے آج عید کریں, افطار کی دسترخوان پر آپ سب سے پہلے والدین کو بٹھائیں گے, ان کے ہاتھ چومیں گے, ان سے دعا لیں گے, اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, کیونکہ یاد رکھیں رمضان گزر جائے گا لیکن والدین کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا. سوچیے گا ضرور اور ہمیں بتائیے گا کیا ہم والدین کے قریب ہوئے یا نہیں. شکریہ. ناظرین, بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے, بس بات اتنی سی ہوتی ہے کہ شاید ہم اس کو ریگولر روزمرہ کی زندگی سمجھ لیتے ہیں اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, اس لیے اس بارے میں سوچیے گا ضرور. ناظرین, اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. کیا خوب لمحے تھے آج کے. قصہ انبیاء نے دلوں کو جگایا, نعت نے روح کو معطر کیا, ننھے روزہ داروں کی خوشیوں نے مسکراہٹیں بکھیری, اور بازاروں کا جائزہ ہمیں حقیقی زندگی کا تصور دکھاتا ہے. یہ لمحے صرف لمحے نہیں, یہ سبق, محبت اور امید کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان بھوک کا مہینہ نہیں, یہ دل بدلنے, زندگی سنوارنے اور رب کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. آئیے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں. یا اللہ, ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما, ہماری نیتیں اور اعمال قبول فرما, اور ہمیں ہمیشہ اپنی محبت اور رہنمائی سے منور رکھیں. آمین. تو ناظرین کرام, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اور رمضان کی روشنی اپنے دلوں میں بسائیے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انیسہ ستی اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں. ایک بار پھر رمضان مبارک. اللہ نے کی بات.